السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسے جانور جن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ 5 جانور کی دعا فوراً قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند معجزے ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کا مسافت کو صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ سلیمان علیہ السلام کا فرما بردار کیا تھا، بلکہ ان کی بولی سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے دانا پانی کا انتظام کر دے، تو اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لیں گے۔ ناظرین، وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ وہ 5 جانور یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق فرمایا کہ جانوروں میں سب سے پہلے بلی ہے، جس کی دعا اور بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ بلی جس آدمی سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس لیے اگر تمہارے گھر میں بلی ہے تو اس کو مت مارو، اور ہو سکے تو اسے دودھ وغیرہ دے دیا کرو۔ نمبر 2، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں فرمایا کہ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ثنا کرتی ہے، اور چڑیا ایک بہت ہی بھولی بھالی پرندہ ہوتی ہے۔
ان میں ذرہ برابر بھی چالاکی اور ہوشیاری نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دیتا ہے تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ چڑیا جب صبح رزق کی تلاش میں جاتی ہے تو وہ کبھی خالی پیٹ نہیں لوٹتی، کیوں؟ انہیں اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے کہ جو رب ہمیں سوتے ہوئے بھی پیڑ کی ٹہنیوں سے گرنے نہیں دیتا، وہ رب کیسے ہمیں خالی پیٹ رکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ کبوتر بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جس میں کتے کا ذکر آیا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا، کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم سب اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم سب اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے
لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ چیٹی کی اس بات کو دور سے ہی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں۔ چیٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ جدید ریسرچ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ چیٹیوں کی بھی بستی ہوا کرتی ہے۔ چیٹیاں بستیوں میں اس طرح رہتی ہے جیسے انسان اپنے مشورے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا کرے۔ اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے۔ ناظرین، یہ 5 جانور اور پرندے ہیں جن کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ ہی ان کی بد دعا لینی چاہیے، کیوں؟ ان کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، کسی ایسے جانور کو نہ مارو جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔